اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل واضح کر کے ہم تک پہنچا دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ ہماری اکثر بس گزارش یہی رہتی ہے کہ قرآن کریم کے مختلف موضوعات پر جو گفتگو ہمارے معزز علماء فرما رہے ہیں انہیں غور سے سنا جائے اور قرآن کریم سے ایک رشتہ قائم کیا جائے۔ روزانہ کم از کم 15-20 منٹ قرآن کریم کی آیات پر غور کیا جائے، 1 سال میں آدمی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کم از کم 3 آیات پر غور و خوض ہو۔ اگر زیادہ وقت ہے کسی بندے کے پاس وہ اور آگے چلا جائے، لیکن قرآن کریم سے ایک تعلق وہ ضرور برقرار رکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ وجہ یہ 2 دن کیوں ہم نے مختص کر رکھے ہیں؟ وجہ اس کی صرف یہ ایک ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے دین کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ سوالات ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے جو آپ کی جانب سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر۔ ویڈیو کوئسچنز ان کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب، میں ان کے بارے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ایسے علماء کی اور ایسے مفتیان اعظام کی بڑی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ دونوں سے واقف، قدیم اور جدید دونوں پر گہری نگاہ۔ جامعۃ الرشید سے فارغ التحصیل، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ انگلینڈ گئے، آپ نے اسلامک جورسپروڈنس پر تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اقبال کا۔ اقبال نے مفتی صاحب کیا بات فرمائی؟ اقبال فرماتے ہیں کہ صدی کا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پر کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش بختی تشریف فرما ہے مفتی احمد عفنان صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام اور ایک جید نام۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ منافقون اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹا سا سوال، لیکن بہت اہم سوال۔ علی اصغر صاحب ہیں کوٹ سلطان سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، حج کی تیاری کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ حج کی تیاری کا سب سے آسان طریقہ، اس سوال میں ایک نیا پن بھی ہے، اور میں ایک چیز بھول گیا تھا، مجھے معاف کیجیے گا۔ آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ بارک اللہ حج مبرور، اللہ قبول فرمائے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑا ایک جامع سا سوال ہے، کچھ باتیں جو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال لے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ حج ایک ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ حج فرض ہے تو صحابی نے پوچھا کہ صرف اس سال یا ہر سال؟ تو آپ خاموش رہے، پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک زندگی میں ایک مرتبہ، اور آپ نے کہا فضول سوال نہیں کیا کرو۔ میں نے دوسری بات، تیاری سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے پاس رقم نہیں ہے، کوئی رقم جمع کرنا چاہے تو یہ شوق بہت اچھی بات ہے، جب تک رقم نہیں ہے تو فرض بھی نہیں ہے، لیکن یہ شوق ہونا کہ میں رقم جمع کر لوں اور میں چلا جاؤں، یہ شوق بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگ نے بڑا ایک اچھا نسخہ کہا تھا کہ بھئی اس کی ایک تیاری ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا شروع کر دے آدمی، ٹھیک ہے، اس شوق میں کہ اللہ تعالیٰ حج پہ مجھے لے جائے۔ اگر حج کے لیے پیسے جمع نہیں، لیکن نیت ضروری ہے، نیت کر لے کہ حج کرنا ہے، اخلاص سے، نیت سے، سبحان اللہ، اور اللہ سے مانگتا رہے۔ اصل تو یہ دعا کہ اللہ مجھے حج کی وہ فضیلت عطا فرما دیں جو قرآن میں، حدیث میں، اور 70,000 انبیاء نے حج کیا اور ایسے مبارک قدم لگے، اور اسلام کا عظیم الشان سب سے عبادت، آخر العبادات جو اسلام کے ستونوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ اس کی تیاری کی کوشش شروع کر دیں۔ اس میں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرض لے کر حج پہ جانا کیسا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بھئی قرض لے کر جانا اس وقت جائز ہے، پہلی بات تو فرض نہیں ہے، تو قرض لینا ایک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ عمرے پہ چلے جائیں، عمرے پہ خرچہ بہت کم ہے، حج پہ زیادہ ہے بیت اللہ کی زیارت پہ، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو حج ہو جائے گا، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو قرض کی ادائیگی کا کوئی بڑا واضح پلان آپ کے پاس ہے، آپ کو 3 4 5 مہینے بعد کوئی ایسی رقم مل رہی ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں قرض خواہ بھی، تو پھر گنجائش ہے، ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے قرض لے کر جانا، کیونکہ فرض ہی نہیں ہوا نا آپ کے اوپر۔ جب فرض ہی نہیں ہوا تو جانے من استطاع الیہ سبیلا۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی فائنینشلی کہ اتنا خرچہ آپ کے پاس ہو کہ جس میں آپ حج کے لیے جا بھی سکیں، حج پہ رہنے کا خرچہ، وہاں کے کھانے پینے کا ایک درمیانہ خرچہ، جیسے ہمارا گورنمنٹ کا ہے جو ہوتا ہے جو 12 لاکھ کا اس سال کا تھا، اور وہاں رہنے پینے کے اپنے کچھ نہ کچھ پیسے 1 2 لاکھ روپے ہوں آپ کے پاس، اور جتنا وقت آپ وہاں ہوں گے اس وقت میں آپ کے جو خاندان کا خرچہ ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، آپ کے غیاب میں، جی ضروری ہے وہ بھی، تو یہ خرچہ ہوتے ہوئے آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ہے اس کی روحانی تیاری۔ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے حضرات سمجھتے ہیں لوگ اکثر کہ ہم حج پہ جائیں گے وہاں دین سیکھیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج کو آخری عبادت اس لیے رکھا گیا ہے کہ امت لکھی پڑھی آئے، سارے احکامات پر عمل کر کے ایمان بنا کر، عمل صالح بنا کر آئے، تاکہ ایک دوسرے سے سیکھنے والے بنے۔ جب سارے پڑھ لکھ کر آئیں گے تو ایک دوسرے کو علم بکھیریں گے، اگر سارے جہل کے ساتھ آئیں گے تو ایک دوسرے کو جہل سکھائیں گے، ہر ایک غلط کام کرے گا، دوسرا اس کا غلط کام دیکھے گا، تیسرا اس کا غلط کام دیکھے گا، جو آج کل ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ کثرت سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں۔ علم عمومی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا، اپنے فرائض واجبات کا، اپنے کاروبار کا، اپنی بیوی بچوں کا، فیملی لائف کا، اور حج کے مسائل کا علم کہ بھئی کیسے۔ حج کے مسائل کا علم بھی 2 قسم کا ہے، ایک طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، دوسری طرف نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، بھئی حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجب ہیں، مستحب ہے، طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کیسے کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، یا میں ذہن میں سوچ رہا ہوں سارا، کیونکہ ابھی اللہ لائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرے۔ یہ تو ایک بڑا ضروری ہے، علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس کو بھی صحیح پڑھنا چاہیے، اور وہاں علماء سے، ان علماء سے جو خود حج کرتے ہوں،
یہ بڑا ضروری بات ہے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا علم جو نہیں بتایا جاتا وہ ہے سوشل نارمز، جس کی ہمارے یہاں کمی ہے کہ بھی اتنی دنیا وہاں جمع ہو رہی ہے، آپ اپنے گروپ میں مختلف مزاج کے لوگوں سے جمع ہو رہے ہیں، اب آپ کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اخلاقیات کیا ہیں؟ بہت اچھی بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے ہر سال میں کچھ گروپس کے ساتھ جاتا ہوں، ایک گروپ کے ساتھ ان کی ٹریننگ کے لیے، حج کے مسائل کے لیے، تو میں اس میں کوتاہی بہت دیکھتا ہوں وہاں، مسلسل میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جو حکومت نے قاعدے بنائے ہیں، قوانین ہماری بہتری کے لیے، ان کو توڑ رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، زبان کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غلط رش کے ٹائم پہ گھس جاتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، بات نہیں مان کے چل رہے ہوتے، اس قسم کے بہت سارے معاشرتی گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ملک ہمیں نظر آتے ہیں بہت ویل آرگنائز، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ملیشینز آتے ہیں بڑے آرگنائز، لیڈر کی بات مان کے، ترکش آتے ہیں آرگنائز، ہم لوگ تتر بتر بکھرے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے کہ جب امت ملے، اتنے زیادہ لوگ ملیں، تو ڈسپلن کیسے رکھنا ہے، اخلاقیات کیا ہونی ہے، دوسرے کا خیال کیسے رکھنا ہے، برداشت کتنی ہونی ہے، صبر کتنا ہونا ہے، معاف کتنا کرنا ہے، یہ ایک حج کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تیاریوں کے ساتھ اگر حج کے لیے جائیں گے، اور دینداری اپنے اندر پیدا کرنے کی صفت، اور وہاں پر دعوت کے جذبے سے جانا کہ بھی وہاں پر مسلمانوں کو دین کی اچھی بات کہنا، جو بھی مل جائے انگلش میں، عربی میں، وہ ان کو بات کہنا، خدمت کے جذبے سے جانا۔ حدیث میں آتا ہے حج کیا ہے بھی، اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ حج ہے کہ بھی وہاں پر ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے، دوسرے ملکوں کے، پوری دنیا سے آئے ہیں، مخدوم نہیں بنیں گے، خود کام کریں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ جو آپ نے دعا دی حج مبرور کی، وہ حج مبرور ہے، نیکی والا حج، اور حج کا اخلاص اور حج کا جذبہ۔ اور حج کے بعد آدمی، جو پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، ہمارے بزرگوں سے سنتے بھی ہیں، وہ پہلے حاجی آتا تھا ٹرانسفارم ہو کے آتا تھا، اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے، اس کی بات سے پتہ لگ رہا تھا یہ بدلا ہوا آدمی ہے، بدل کے آ گیا ہے۔ اب پتہ نہیں لگ رہا ہوتا بہت دفعہ۔ تو یہ اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارا حاجی صحیح معنی میں حاجی، یعنی اللہ کا ارادہ کرنے والا، حج کا مطلب یہ ہے اللہ کا قاصد بن کر آ جائے، اور وہ یہاں آ کر بھی پازیٹیو وائبس کریٹ کرے۔ وہ اتنا اسٹرانگ اپنے اندر بجلی ایمان کی لے کے آیا ہو کعبے سے اور مدینہ منورہ سے، کہ وہ جو اس کے ساتھ بیٹھے وہ اس کو وہ ایمان ٹرانسفر کرے، وہ عمل صالح اور رسول اللہ کی سنت کی زندگی ٹرانسفر کرے۔ تو اس کی فکر ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ بڑا اچھے حج کا موقع جل عطا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو جلد حج کے وسائل فراہم کرے، اور آپ کا جلد اللہ اگلے سال ہی حج کرائے۔ آمین ثم آمین۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ایک حاجی اپنے ملک کا نمائندہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں تعریف کی ملیشیا کی، ٹرکی کی، کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ پاکستان کے حجاج کی تعریف کریں کہ یہ لوگ کتنے ویل آرگنائز لوگ ہیں، یہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، اور کتنے مہذب انداز سے رہتے ہیں یہ دوران حج۔ اللہ اکبر۔ تو باقاعدہ تیاری کر کے یہاں سے جائیں، اور وہ کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج تو فرض ہی نہیں ہوا، لیکن پیسے جمع کر کے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے وہ پیسے جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ خواتین پیسے جمع کرتی ہیں کہ اب اس سے ہم حج کریں گے۔ ابرار صاحب کا سوال ہے، ابرار صاحب کا یہ سوال ہے انڈیا سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہو اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے بلکہ کھڑا ہو جائے، اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ بڑا کامن سوال ہے نماز میں رکعتیں بھولنے کا۔ جی ہاں، تو میں اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، اور حاضرین سے درخواست کروں گا ذرا غور سے سمجھیں اس کو، اور ہو سکے تو لکھ بھی لیں، کیونکہ یہ ہم سب کو کامن ہے، ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں فوکس ہمارا بالکل آؤٹ ہے، ایکسس بگڑا ہوا ہے موبائل اور ڈیوائسز اور ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے۔ تو نماز میں خیالات آنا، توجہات آنا، ادھر ادھر کی باتیں بڑی زیادہ کامن ہو گئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے بزرگوں کا ہوتا تھا، تو وہ تو ایک الگ باب ہے کہ اس تعلق کو کیسے قائم رکھنا ہے، نماز میں فوکس کیسے رکھنا ہے، لیکن ابھی اس سوال کے جواب پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک وجہ اور بھی ہے مفتی صاحب ان باتوں کے علاوہ، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو وہ نسیان میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک بندہ، تو یہ بھی وجہ ہو وہ بھی جاتی بالکل وجہ ہے، ارشاد۔ لیکن میں اس میں عرض کروں کہ پہلے زمانے میں نے خود دیکھا ہے اپنے نانا دادا پر، ان کا جو حافظہ 70-75 سال کی عمر میں ہوتا تھا، وہ آج ہمارے 30 سال والے میں بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، جی ہاں، وہ وجہ ایسی۔ اچھا، بہرحال تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ پہلی بات آپ نے یقینی بات پہ چلنا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 رکعتیں،
تو وہ یہ دیکھے کہ یقین غالب کس طرف ہے. یعنی اگر وہ یہ کہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ 60% آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کا کیا خیال ہے 3 رکعت ہے 2 رکعت, وہ کہہ رہے 60% میرا خیال یہ ہے کہ 3 رکعت, وہ 3 سمجھے. تو غالب گمان کو یقینی سمجھے, ایک تو یہ بات ہے, اور پھر 3 کو 3 سمجھ کے ہی چلے, پھر یہ شک نہ کرے کہ میں نے تو پتہ نہیں 3 ہوئی کہ نہیں ہوئی, بس غالب گمان کو اپنے لے. ایک بات. دوسری صورت یہ ہے جو بھی آتی ہے کہ کوئی غالب گمان نہیں ہے, 50-50 یا بالکل دماغ غائب ہے, بھول ہی گیا کہ تیسری تھی یا دوسری تھی, جیسے ان کا ہے. اب کیا کرے؟ تو اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ پھر کم سے کم سمجھو. جب آپ کو یہ ہے کہ 2 ہے یا 3 ہے تو آپ کون سا لیں؟ سب سے کم والا لیں, 2 والا. 2 تو یقینی ہے نا. اور لیکن آپ آخر میں ایک سجدہ سہو کر لیں گے, یقینی عدد لیں گے اور آخر میں ایک سجدہ سہو کر لیں گے, بس یہ اصول ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اب یہ 2 رکعت پڑھ کے اگر تو کھڑے ہوئے اور ابھی جسم سیدھا نہیں ہوا ہے تو پھر تو فوراً بیٹھ جائیں, اور اگر جسم سیدھا ہو گیا تیسری رکعت میں آ گئے تو اب اس میں فرض اگر ہو 2 فرض تو اس میں تو ہم یہ کہیں گے آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ 2 فرض کے آپ 4 فرض نہیں کر سکتے, اس میں آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ ایک سجدہ سہو بھی کر لیں, کیونکہ آپ کو یہ قاعدہ جو تھا آخری یہ فرض تھا اور اس میں تاخیر جائز نہیں تھی. آپ نے تاخیر کی تو جب فرض میں تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو ہوتا ہے. سجدہ سہو کے 2 ہی رول ہیں, ایک تو واجب چھوڑنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے, دوسرا فرض میں تاخیر سے ہوتا ہے. تو آخری دفعہ جو متحیات میں بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں وہ فرض ہے, اس میں آپ نے تاخیر کر دی, آپ کھڑے ہو گئے, آپ بیٹھ جائیں. کب تک بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ جب تک کہ آپ تیسری رکعت کے رکوع سے کھڑے نہیں ہو گئے. اگر آپ کو تیسری رکعت کے سورہ فاتحہ پڑھتے یاد آ گیا بیٹھ جائیں, سورت پڑھتے ہوئے یاد آیا بیٹھ جائیں. تیسری رکعت کے رکوع میں آپ چلے گئے, آپ کو یاد آ گیا, آپ بیٹھ جائیں. تیسری رکعت کا رکوع کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ دوسری رکعت میں بیٹھے بھی نہیں تھے فرض کریں, تو پھر آپ کی نماز ختم ہو گئی. دوبارہ پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھیں گے. اچھا, یہ فرض کی میں بات کر رہا ہوں. اب آ جائیں آپ سنت میں. سنت میں اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے تھے اور اب یہ سوال ہے تیسری رکعت آپ کھڑے ہو گئے اور اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو اس کو آپ 4 رکعت کر لیں, کیونکہ سنت تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, غالب 4 رکعت تک ہوتا ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو کنٹینیو کریں. پھر اگر آپ دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تھے تو پھر تو یہ 2 رکعتیں اور پوری کریں اور 4 رکعتیں پوری کر کے آپ کی 4 سنت. ٹھیک ہے, اگر نیت 2 رکعت کی ہو تو ہم 4 کر سکتے ہیں. پھر بھی 4 کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ سنت جو ہے نا وہ فقہی لحاظ سے نفل ہوتی ہے. احکام 2 قسم کے, یا فرض واجب ہے یا نفل ہے, تو سنت نفل ہے. اگر آپ نے نیت بھی 2 رکعت کی تھی, آپ 4 رکعت 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اگر آپ جیسے اس سوال سے لگ رہا ہے یہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, نیت کی 2 سنت کی, دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے, تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے. اب 2 آپشن ہیں, یا تو بیٹھ جائیں, دوسری رکعت میں 2 سنتیں ہی پوری کریں اور سجدہ سہو بھی کر لیں. کیوں؟ کیونکہ فرض میں تاخیر کی, اب کھڑے ہو گئے نا. اور یا اس 2 کو 4 کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن جب اس 2 کو 4 کریں گے تو آپ کو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دوسری رکعت کا قاعدہ نہیں کیا آپ نے. دوسری رکعت کا قاعدہ واجب تھا, وہ بھول گئے, تو آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے, آپ تیسری رکعت میں ہی رہیں. تیسری رکعت صحیح طرح پوری کریں, چوتھی رکعت پوری کریں, 4 رکعت میں بیٹھیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں اور آپ کی یہ 4 رکعتیں پوری ہو گئیں. تو 2 آپشن ہیں, 2 رکعتیں کریں پھر بھی سجدہ سہو ہوگا, 4 رکعتیں کریں پھر بھی سجدہ سہو ہوگا اگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے تھے. اور اصولی بات یہ ہے کہ بھائی نماز کے مسائل سب سے اہم ہیں, یہ علماء کرام کی خدمت میں بیٹھ کے سمجھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فقہ کی کسی کتاب سے. جی بالکل, نماز کی اہمیت کو پہلے جانیں, اس کے بعد تمام چیزیں. اللہ اکبر, یعنی نماز مومن اور کافر کے درمیان امتیاز ہے. تو میری نماز اللہ کے حضور پیش ہونی ہے تو اللہ نیت دیکھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. بنت عبداللہ ہیں کراچی سے, ان کا سوال بڑا شاندار ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ نماز میں ہلنا نہیں چاہیے, نماز میں ہلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن میری امی باوجود کوشش کے خود نماز میں رک نہیں پاتی, تو کیا میری امی کی نماز قبول ہوگی یا نہیں؟
بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں ایسے سوالات جو لوگ کرتے ہیں اس سے ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو فکر ہے. جی 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 یہ بڑی اہم بات ہے ماشاءاللہ کہ فکر ہے کہ بھئی میری عبادت صحیح ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے. علماء کرام سے پوچھنا قرآن کا حکم ہے. تو ایک تو بہت اس میں ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو دے. اچھا, یہاں دو باب چھیڑے انہوں نے, میں دونوں بابوں کو الگ الگ کرتا ہوں. پہلا باب انہوں نے یہ چھیڑا ہے نماز میں ہلنا. تو یہ بات تو صحیح ہے, نماز میں ہلنا مکروہ ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور نماز اس وقت ٹوٹتی ہے جب آپ عمل کثیر کریں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور ہمیں جیسے ہم سائنس اور فزکس کی ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہیں, ہمیں شریعت کی بھی بیسک ٹرمینالوجیز عوام کو بھی سمجھنی چاہیے. عمل کثیر ہمیں پتہ ہونا چاہیے. عمل کثیر نماز میں ممنوع ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر کی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو یہ عمل کثیر نہیں ہے, یہ مکروہ ہے, گناہ ہے, لیکن عمل کثیر نہیں ہے. اور ایک ہاتھ سے کام کرنا, مثلا یوں کر رہے ہیں, اب اس سے نماز مکروہ ہو رہی ہے, ٹوٹ نہیں رہی. لیکن اگر میں یوں کر رہا ہوں, اب دیکھنے والے کو نہیں لگ رہا میں نماز میں ہوں, تو نماز ٹوٹ جائے گی. میں یوں کر رہا ہوں, یوں کر رہا ہوں, میں موبائل اٹھا کے دیکھ رہا ہوں, تو دیکھنے والے کو لگ رہا ہے میں نماز میں نہیں ہوں. اچھا, اب اگر کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے وہ ہل رہا ہے تو دیکھنے والے کو لگ تو رہا ہے نماز میں ہے لیکن بلا وجہ. اچھا, اب یہ جو ہلکا پھلکا ہلنا ہے یہ تو مکروہ بھی نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ ہلنا, ٹانگ آگے کرنا, ہاتھ یوں کرنا, یہ کرنا, اپنے آپ کھجلی کرنا, یہ مکروہ ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے کراہت تو آتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو ہلنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, البتہ قبولیت میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ ایک مکروہ چیز ہے, نامناسب, ناپسندیدہ, اللہ کو پسند نہیں ہے, تو بلا وجہ تو ہلنا نہیں چاہیے. لیکن بعض دفعہ کوئی لمبی نماز پڑھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے, تو کوئی آدمی ایک پہلو بدل لے, ایک ٹانگ پہ زور زیادہ ڈال لے لمبے نفل میں, لمبی نماز میں, دوسرے پہ زور زیادہ ڈال لے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھجلی زیادہ ہو رہی ہے تو کر لی ایک ہاتھ سے, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ جائز ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کی نماز نہیں ٹوٹ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس پر کسی کو قدرت نہیں ہے, وہ معذور ہے اس میں, بڑی عمر کی وجہ سے یا کسی مرض یا بیماری کی وجہ سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے. قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج, اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. اور اللہ نے کہا بیمار پر کوئی حرج نہیں, اندھے پر کوئی حرج نہیں, لنگڑے پر کوئی حرج نہیں. قرآن مجید میں سورہ فتح میں دوسری آیات میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتے, لوگوں کو بھی مواخذہ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ کی والدہ صاحبہ, اللہ ان کو عمر دے اور عافیت دے, وہ محنت کے باوجود بھی ہلنا نہیں روک سکتی, تو ان کو ویسے ہی پڑھنے دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. زیادہ ان کو کچھ نہ کہا کریں, آپ نماز پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب, کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, تو یہ عمل دین میں جائز ہے؟ اس میں قرآن حدیث میں تو کچھ نہیں آیا اس بارے میں. اچھا, اگر لیکن علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ مستقل ایسا کرنا نامناسب ہے. اچھا, تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی کر لے خشوع کے لیے, توجہ حاصل کرنے کے لیے, تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو مستقل عادت نہ بنائے, کیونکہ مستقل عادت میں یہ ہے کہ جو مستحب اور نماز کا ادب ہے وہ کھڑے ہوتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر کرنا, جب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے گود میں یعنی گھٹنوں پہ نظر کرنا, یہ آداب میں جو حضرت شیخ سرہندی مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ لکھا ہے. ٹھیک, سبحان اللہ. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ہمیں جو اللہ کی حضوری وہ آنکھیں بند کر کے حاصل ہوتی ہے, اور وہ ایک توجہ جو فوکس کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ادھر ادھر کی چیزیں, خیالات وغیرہ وہ آتے ہیں, تو نماز میں حرج پیدا ہوتا ہے. تو وہ مستقل عادت نہ بنائیں. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں, عملاً اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ گھومتی رہتی ہے. جی ہاں, یہ پریکٹس ذرا چاہیے, بہت مجھے بھی بہت عرصہ لگ گیا اس میں, ابھی بھی کبھی آج ہو جائے کہ یہ آپ مستقل فوکس نیچے رکھیں, اوپر نہ دیکھیں, تو پھر توجہ انشاءاللہ بن جائے گی. ٹھیک, کلیئر. فوزیہ صاحبہ ہیں لندن سے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان حج کرنے جائے جو اس کا پہلا حج ہوگا, اور وہ اپنے مرحوم والد کی طرف سے بھی حج کرنا چاہے جنہوں نے حج نہیں کیا تھا, اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دو سوال ہیں, طرف باتیں. پہلی بات تو یہ ایصال ثواب سے متعلق اصل میں بات ہے.
تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنا فرض عمل کر رہے ہوں تو آپ اس کا ایصال ثواب کسی کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کا چونکہ پہلا حج ہوگا انشاءاللہ، اللہ آپ کو جلد حج کے لیے لے جائے، تو وہ آپ ایصال ثواب کسی کو نہیں کر سکتے، وہ آپ کا اپنا ہے. ہاں دعا کر سکتے ہیں، اور غالب طریقہ جس پہ امت کا اتفاق بھی ہے، جو رسول اللہ کا غالب طریقہ بھی تھا صحابہ کا، کہ دعا کرنا ایصال ثواب سے زیادہ. بھئی اپنے والدین کے لیے آپ وہاں پر بیت اللہ کے سامنے دعا کریں، پہلی نظر پہ دعا کریں، زمزم پینے سے پہلے بعد میں دعا کریں، صفا مروہ پہ دعا کریں، صفا مروہ کے ہر چکر کے آخر میں دعا کریں، ملتزم کے سامنے دعا کریں، حجر اسود کے سامنے دعا کریں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں. یہ ساری دعاؤں کی قبولیت ہے. تو آپ کے والدین کو انشاءاللہ ایصال ثواب سے زیادہ فائدہ اس کا ہوگا دعا کا. اور ایصال ثواب اگر آپ کا عمل کا کرنا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے امت میں. اگرچہ اکثر امت اس کی قائل ہے ایصال ثواب کی، پھر اس میں تفصیل ہے اعمال بدنیہ مالیہ. تو اس میں یہ ہے کہ حج میں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا اگر بعد میں نفلی حج یا نفلی طواف یا نفلی عمرہ کر کے آپ اپنے وہیں پر رہتے ہوئے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اس میں آپ عمرہ یا طواف ویسے ہی کریں گی جیسے آپ اپنا کرتی ہیں، اور آخر میں آپ اس کی نیت کر لیں گی کہ اللہ میرے اس عمرے کا یا اس طواف کا اجر جو ہے وہ آپ میرے والدین کو دے دیں. یہ دعا کر لیں آخر میں، تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان کو ثواب پہنچا دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اگر پہلا حج کوئی شخص کر رہا ہو تو وہ حج اسی کا ہوگا، اسی کا، وہ اس کا فرض عمل کا ایصال ثواب نہیں ہوتا. یہ اصولی جی ہاں، یہ فرض، میں نماز فرض پڑھ رہا ہوں، میں کہوں اس کا ایصال ثواب کسی اور کو کروں، میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں، میں فرض زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ میں کسی اور کی نیت سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. جو نفل ہے وہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے. نفل ایصال ثواب ہو سکتا ہے. یہ فوزیہ صاحبہ کا ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک عورت حج کرنا چاہے لیکن اس کا جو محرم ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں یا وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہو اور عورت بھی اس کا خرچہ اٹھانا نہیں چاہتی ہو، تو اس صورت میں اس عورت پر حج فرض ہوگا یا نہیں؟ جوان اور بوڑھی دونوں عورتوں کے بارے میں حکم بھی بتا دیجئے. امت کے جمہور کے نزدیک، حنفی، مالکی، حنبلی، ان کے نزدیک ایسی عورت پہ حج فرض نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ ان کے نزدیک عورت کے لیے حج فرض ہونے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، تو حج فرض تو نہیں ہے اس کے اوپر، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں ان کے نزدیک، اکثر امت کے نزدیک بوڑھی اور جوان برابر ہے. البتہ بعض حضرات جیسے شوافع، وہ ان کے یہاں اجازت ہے کہ ایسی عورت جا سکتی ہے حج پر اگر اس کے ساتھ وہ عورت کی عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو اور اس کے ساتھ یعنی دوسری عورتیں ہیں اور راستہ امن والا ہے، سیکیور ہے، کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے. اسی لیے سعودی حکومت نے اب جو رول بنایا ہے، پہلے ان کے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ محرم کی شرط ہوتی تھی، اب انہوں نے یہ شرط ہٹا دی ہے، تو انہوں نے اس قول کے اوپر وہ بنایا ہے. بہرحال فرض کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، فرض کا سوال ہے جب تک نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن گروپ کی شکل میں خواتین جا رہی ہوں تو وہ جا بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے، ہم تو نہیں دیتے، ٹھیک ہے. لیکن بعض امت کے علماء شوافع وغیرہ ان کے نزدیک گنجائش ہے. فرض ان کے نزدیک بھی نہیں ہے پھر بھی. اچھا، فرض ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. عظمیٰ پروین، سوال ان کا یہ ہے کہ ہم گھر میں آئی پیڈ کے اوپر قرآن کریم پڑھتے ہیں، شیخ عبد الرحمن سدیس کا قرآن کریم لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھتے ہیں. کیا یہ ہمارا عمل صحیح ہے؟ اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا اس میں ان کو وجہ اشکال کیا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. شاید یہ ہو رہا ہو کہ ایک آدمی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تاکہ ان کا لہجہ، ان کے مخارج آپ کاپی کریں اور اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ اشکال ہے کہ ڈیوائسز پہ پڑھنا کیسا ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. آپ لیپ ٹاپ پہ، موبائل یا ٹیبلٹ پہ اگر پڑھتے ہیں، اور بلکہ موبائل یا ٹیبلٹ کا حکم قرآن کا بھی نہیں ہے، یعنی اس کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ. تو اگر وضو نہیں بھی ہے تو آپ اپنی ڈیوائسز پہ آئی پیڈ یا واٹ ایور اس پر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک. انہی کا سوال عظمیٰ صاحبہ کا کہ جب میں 13 یا 14 سال کی تھی اس وقت میں نے ایک روزہ توڑ دیا تھا کیونکہ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی تو میں نے پانی پی لیا تھا. تو کیا میں اب اس روزے کا کفارہ ادا کروں گی
یا صرف قضا رکھ لیا جائے گا تو کافی ہو جائے گا؟ اچھا، اصولی بات عرض کرتا ہوں، یہ میری خاص عادت بنی ہوئی، میں پہلے پرنسپل عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے، تاکہ عوام بھی جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ایجوکیٹ ہوں سبحان اور اللہ، ان کو شریعت کے جو پرنسپلز ہیں وہ معلوم ہوں۔ ٹھیک، پرنسپل یہ ہے کہ پہلے تو آپ 13-14 سال میں پتہ نہیں بالغ تھیں کہ نہیں تھیں، اگر بالغ نہیں تھیں اس وقت پھر تو کوئی بات نہیں، اگر بالغ ہو جائے آدمی اور وہ بلا وجہ رمضان کا روزہ توڑ دے، یہ 2-3 کنڈیشنز لگا رہا ہوں میں، بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے رمضان کا روزہ رمضان میں توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب چونکہ آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی اور اس میں برداشت بھی کم ہوتی ہے، سمجھ بھی کم ہوتی ہے، اگر آپ بالغ ہو بھی گئی تھیں اور آپ کو پیاس بھی شدید لگی ہوئی تھی تو یہ بہرحال ایک عذر تھا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کے اوپر کفارہ نہیں ہے، آپ صرف اس کی قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس کی قضا کافی قضا کر ہے لیں کہ انشاءاللہ، اب کیونکہ ایک مجبوری تھی، پیاس کافی شدید عمر لگی بھی ہوئی گزر تھی، گئی ہے۔ عمر بھی وہ ہوتی ہے، پرانی ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے سعید صاحب کا، سوال ان کا یہ ہے کہ حدیث میں زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ذرا اس کو کھول دیجئے۔ بہت اہم بات ہے، اس میں یہ ہے لا تسبوا الدہر فانا الدہر، اللہ کہتے ہیں زمانے کو گالی نہیں، زمانہ تو میں ہوں۔ تو اس میں یہ ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ آج لوگ کہتے ہیں لو جی زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا ایک عام تکیہ کلام سا ہمارے لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، زمانہ بڑا خراب آ گیا جی، جی ہاں، اور یہ ہم اپنے والدین کو بھی دیکھتے تھے، اپنے دادا نانا کو بھی دیکھتے تھے، ہر زمانے میں ہر ایک کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ جی ہاں، تو مراد حدیث کی جو محدثین نے کچھ تشریحات کی ہیں وہ مراد یہ ہے کہ زمانہ خراب سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا ہمارے لیے دن ایسے بنا دیے ہیں کہ ہم مجبوراً گناہ کر رہے ہیں، یہ مراد ہے؟ تو یہ تو اس لیے تو اللہ فرما رہے انا الدہر، جی ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہو ٹائم تو میں بناتا ہوں، ٹائم تو خراب نہیں ہوتا، ٹائم تو ایک اسی ٹائم میں اسی زمانے میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بڑی بڑی کر رہے ہیں اور جو بڑے نیکی کے خیر کے اتنے بڑے بڑے عظیم کام کر رہے ہیں، اور اسی میں بد لوگ بھی ہیں۔ تو زمانے کو گالی دینا گویا کہ زمانہ اللہ کی تخلیق ہے، ٹائم جو ہے نا اللہ نے، سائنٹسٹ کہتے ہیں اللہ نے جب دنیا بنی تھی 3 چیزیں بنی تھی، میٹر، انرجی، ٹائم، اور جب دنیا ختم ہوگی تو اللہ ٹائم کو ذبح کر دیں گے، ایک مینڈے کی شکل میں ٹائم کو لایا جائے گا وقت کو اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ کہیں گے اب ختم، اب جو جنت والا ہے ہمیشہ جنت میں اور جہنم والا جہنم میں، انفینٹی۔ تو اس کا مطلب ہے ٹائم کو برا بھلا کہنا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر سے برڈن ہٹا کر اللہ پر یا کسی اور پہ ڈالنا چاہ رہے ہو کہ جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میرے سے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ نے زمانہ بڑا خراب بنا دیا ہے، کہ اللہ نے مجھے ایسے زمانے میں بھیج دیا ہے کہ یہاں لوگ بڑے خراب ہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک، تو یہ آپ فضول کی بہانہ بازی کر رہے ہیں، ٹھیک، اللہ نے کوئی زمانہ ایسا نہیں بنایا جو خراب ہو، اور ہر زمانے میں لوگ نیکی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی، پیمانے اور درجہ اور بدل جاتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے اوپر اعتراض ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے، اس لیے منع کیا زمانے کو برا بھلا نہیں کہو۔ ٹھیک، اور وہ جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے، شیطان کی زبان سے یہ جملہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، شیطان یہ کہے گا قیامت میں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا نا، جنت والے ادھر ہو جائیں گے، جہنم والے ادھر، اللہ ہمیں جنت والوں میں رکھے، آمین کہہ دیں سارے، تو شیطان ایک آگ کے ممبر کے اوپر بیٹھے گا اور وہ لوگ، اب میں یہ تصور کرتا ہوں لوگ نعرہ لگا رہے ہوں گے شیطان مرد آباد، شیطان مرد آباد، کہ جو ہماری طبیعت ہے کہ بھئی دوسرے کے اوپر عذر ڈال دینا، تو شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی ایک دعوت تمہیں چلی تھی اللہ کی طرف سے جو اللہ کے علماء نے، داعیوں نے دی تھی، نیک لوگوں نے، ایک دعوت میں نے چلائی تھی اپنے جنوں اور شیطانوں کے ذریعے، اور میں نے کوئی زور تو تمہارا میرے اوپر تھا نہیں کہ میں نے تمہیں ڈنڈا کیا ہو ضرور گناہ کرو، تم نے میری دعوت لے لی اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے برا بھلا نہیں کہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ تو یہ مقصد ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو اور اپنا عذر لنگ نہ ڈالو، اور جس کو لیم ایکسکیوز کہتے ہیں انگلش میں، اپنے عمل کے اوپر فوکس کرو، اس زمانے میں تم اچھا کام کر سکتے ہو، برا بھی کر سکتے ہو، اور یہ اور بات ہے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، تو لوگ خراب ہونے سے اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا
ٹھیک اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی اور کے گمراہ ہونے سے تمہیں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم اپنا نیک کام کرو، کوئی اور گمراہ ہوتے تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کے گمراہ ہے تو اس لیے میں بھی گمراہ ہوں، میرے دوست ایسے انہوں نے مجھے خراب. یہ قیامت میں سارے منظر اللہ نے قرآن میں ذکر کیے کہ وہ کہے قال قرینہ، یہ نا جو سورہ قاف میں کہ اللہ میں تو بڑا اچھا آدمی تھا، میرے دوست نے مجھے خراب کر دیا، تو یہ عذر نہیں مانا جائے گا، تم نے دوست بنایا کیوں تھا ایسے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوکس کر رہے ہیں اپنے عمل اور اپنے ایمان پہ کہ اپنے آپ پر فوکس کرو، اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ لاؤ اور ادھر ادھر کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنا کام کیے جاؤ. کام کیجیے. صحرا میں اذان دینی ہے تو صحرا میں اذان دو، بندے خدا آ جائے گا، تو اس سے ڈیویشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور آپ نے کیا اچھی بات کہی کہ وہ ہمارے معاشرے میں بلیم گیم بہت زیادہ ہوتا ہے، فوراً دوسرے کے سر پہ یہ بات رکھ دو. بڑی ایک اس کے افسوس کی بات ہے ابھی پاکستان جب بھی ہم جہاں بیٹھتے ہیں، میں چونکہ میرا آدھا وقت ابھی یو کے میں گزرتا ہے آدھا یہاں، تو بڑا چینج نظر آتا ہے. میں جیسے ہی آتا ہوں جو بیٹھے گا کیا حال ہے جی، حالات بڑے خراب ہے جی، فلاں تنظیم بڑی خراب ہے جی، حکومت نے مروا دیا جی، باتیں ہی ہوتی ہیں مستقل. تو یعنی اس بات میں اپنے ہتھیار ڈالنے والی بات ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، بس زمانہ خراب ہے، حکومت خراب ہے. جی. اور ایک مایوسی کو پھیلانا، جو خوبیاں ہیں اس مملکت میں رہتے ہوئے وہ نظر نہیں آتی ہیں. اللہ اکبر. آپ یو کے میں آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے. مفتی صاحب دور کی بات ہم نہیں کرتے، جو آپ نے بات فرمائی، سب سے بڑی نعمت تو مجھے وہاں یہ محسوس ہوتی ہے، وہ جانے کا اتفاق رہتا ہے کہ وہاں مجھے اذان کی آواز نہیں آتی. اللہ. یہاں مجھے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی غیر مسلم ملک سے گھوم کر واپس اسلامی ملک میں آتے ہیں، تو آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ٹھیک ہے بہت سے مسائل ہیں اس مملکت میں، لیکن کون ٹھیک کرے گا؟ ہم ہی کریں گے نا. اور اپنے حصے کا کام، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے حصے کا کام کیے جائیں بس، تاکہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی نہ ہو کہ اپنے حصے کا کام. وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ چڑیا اپنی چونچ میں پانی کے قطرے چند بوندیں وہ الاؤ پہ ڈال رہی تھی. اللہ اکبر. اپنے حصے کا کام میں کر رہی ہوں، یہ چند قطرے چند بوندیں یہ کیا کریں گی؟ الاؤ دہک رہا ہے، لیکن میرا کام اور میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا، آگ لگانے والوں میں نہیں. وہ جو اسی پر آپ نے بڑی اچھی ایک موضوع چھیڑ دیا، ایک قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی ہے. آپ کے اس پروگرام میں الحمدللہ قرآن کو آپ فوکس بناتے ہیں، آیات بڑی یاد آ رہی ہوتی ہیں جو اساتذہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو بد زیادہ تھے، اور جو نیک لوگ تھے وہ 2 قسم کے تھے. کچھ ان کو سمجھاتے تھے برے لوگوں کو، کچھ نہیں سمجھاتے تھے. تو جو سمجھاتے نہیں تھے، خود نیک لوگ تھے، انہوں نے جو داعی تھے، سمجھانے والے تھے، ان کو کہا کہ تم ان کو سمجھاتے کیوں؟ اتنے سال تو ہو گئے سمجھاتے ہوئے، ایک نے بھی تمہاری بات نہیں مانی، تو فائدہ کیا ان کو سمجھانے کا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. یہ تو واضح لگ رہا ہے اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا عذاب دے گا، کیوں سمجھاتے ہو؟ تو ان کا جواب یہ تھا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اپنا عذر پورا کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے سامنے جو آپ نے فرمائی بات یہ کہہ سکیں اللہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، 2 سینٹ اپنے ہم نے ڈالے تھے، اور ہم نے اپنا ذمہ داری نہیں چھوڑی تھی جو آپ نے ہم پر دعوت کی ڈالی ہے، لوگوں کو پیار سے دین کی طرف لانا، اچھائی کی طرف لانا، برائی سے روکنا، ہم کرتے رہے تھے. اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور یہ تمہیں نا امیدی کس نے ڈال دی کہ یہ لوگ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے اللہ ان کو نیک بنا دے. سبحان اللہ. تو یہ امید کا چراغ ہمیں بہت زیادہ جلانے کی ضرورت ہے، اور اپنا کام کرنے کی، اور دوسری طرف کم زیادہ باتیں کرنے کی، اپنے کام میں لگے رہنے کی. تو اللہ انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں صبح دکھائیں گے. جی جی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. اور مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. اور اب بھی مفتی صاحب میں تو اکثر یہ دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب بھی ہم بہت اچھے حالات میں ہیں. آپ کے زبان پہ ہمیشہ شکوے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا، ارے وہ معاملات ہو گئے.
بہت سے یہ مسلمان ممالک ان کے حالات دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا عراق کو ہے، دیکھیں، اللہ نے سیریا ہمیں دیکھیں، کتنا یمن اچھا رکھا ہوا ہے۔ پوری عرب بیلٹ دیکھ لیں آپ، جی کیا ہاں، حالت ہے، جی ہاں، یہ 8-10 ممالک پورے کے پورے جو جی ہاں، یمن سے شروع ہو کر اوپر تک لیبیا تک، جی کیا ہاں، حالت ہے۔ جی میں تو ملتا ہوں، میری چونکہ عربی بھی میں بات کرتا ہوں، ابھی حج میں بھی ان سارے ملکوں کے لوگوں سے ملتا ہوں، جی بہت ہم تو بہت بہتر ہیں الحمدللہ اللہ کے جی، الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ اعتماد ہے نا ہمارا، وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی مایوس کن باتیں نہیں ہونی چاہیے جو ایک شیوا بنا لیا ہے بہت سے افراد نے اس معاشرے میں۔ شکر کرو، الحمدللہ۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں رہتے ہیں، شکر کرو الحمدللہ۔ مفتی صاحب، سوالات تو بہت سارے ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ ہم جب میت کی تدفین کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم قبرستان میں کوئی 1 گھنٹہ رکتا ہے، کوئی زیادہ دیر رکتا ہے، تو ہمیں کتنے دیر میکسیمم رکنا چاہیے میت کی تدفین کے بعد قبرستان میں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، تدفین کے بعد کتنی دیر تک قبرستان میں رکا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جائے، اچھا کہ حتی ننحر الجزور، اچھا، جب تک ایک اونٹ ذبح ہو جائے اتنا رکنا چاہیے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ جی اب یہ ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں وہی میت کا ایصال ثواب، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردے کو دفن کیا تو آپ نے فرمایا اب اس کے لیے دعا کرو، آزمائش کا وقت ہے، اب اس سے سوال ہو رہا ہے، جی تو دعو الثبات، آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو اللہ اس کو قبر کے سوالوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تو ایک تو یہ دعا ہے، اب وہ دعا ہاتھ اٹھا کر بھی بعض روایت میں ثابت ہے، نہ اٹھا کے بھی۔ اتنا کچھ اذکار ایصال ثواب ہے، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی اول آیات آخری آیات، سورہ فاتحہ کو پڑھنا، اور بعض روایت میں پوری سورہ بقرہ بھی آئی ہے، جی ہاں، یہ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرنا۔ آج کل اس کو جو منع کیا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں بیٹھ کر گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ایسی جگہ جو ہے ہی پکار کر کہہ رہی ہے آخرت کی طرف بلانے کے لیے، آخرت کی یاد کے لیے، وہاں آدمی شدید غفلت میں ہے کہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے، اور لوگوں کا اتنا پیشنس نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا ایصال ثواب کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی دفنانے کے بعد جتنا ایصال ثواب آپ کر سکیں، جتنی دیر دعا کر سکیں بہتر ہے، اتنی دیر دعا کر لیں، اور پھر وہاں سے جب فضول باتیں ہونے لگے تو وہاں سے نکل کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فضول باتیں وہاں نہیں کریں، قبرستان تو عبرت کی جگہ ہے کہ یہاں سے عبرت لیں، نصیحت لیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے جی نبی نے جی، فرمایا کہ کفا بالموت واعظا، قبرستان میں بیان شیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، موت خود سب سے بڑا واعظ ہے۔ اللہ، یعنی مطلب ہے کہ اگر کسی کو موت سے عبرت نہیں آ رہی تو کسی حضرت صاحب کے بڑے بڑے بیانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اور یہاں سے نصیحت نہیں لے رہا ایک آدمی، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، قبرستان میں داخل ہوتے ہیں ہم، نصیحت کی بات، تو کیا فرمایا گیا کہ سلام کرو قبرستان میں، یہ مردوں کو سلام کرو، اللہ اکبر۔ اچھا، ہم یعنی کتنی اہمیت دی گئی ہے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور کہا گیا، ہم جو زندہ لوگ ہیں ان کو سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ کیسی عجیب بات، یعنی سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، انسان کی قدر کرنی ہے، معاشرے خوبصورت ہوں، مردے تک کو اہمیت دے رہا ہے ہمارا دین، ہم زندوں کو سلام نہیں کرتے، ہاں ان کو ضرور کرتے ہیں سلام کہ جن سے ہمارا مطلب یا مقصد اٹکا ہوا ہو۔ ارشاد۔ بہت اہم بات ہے جی، یہ سلام کی طرف جو آپ نے توجہ دلائی۔ تابعین فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد سب سے پہلی سنت جو تم چھوڑ رہے ہو، صحابہ کے بعد صحابہ فرماتے تھے، وہ سلام چھوڑ رہے ہو، السلام علی من تعرف ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام۔ کہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مسلمان معاشرے کی ایک حیات اور زندگی ہے، وائبرنٹ معاشرہ، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بغیر کسی مطلب کے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کی پوچھنے والا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ قبرستان جب جاؤ تو سلام کرو، ساتھ میں یہ دعا بھی ہے کہ انتم لنا سلف ونحن لکم خلف وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، یعنی یہ دماغ میں
یہ بھی نصیحت ہے نا نصیحت ہو گئی. ہاں کہ قبر والوں تم چلے گئے، ہم آ رہے ہیں تمہارے ہم پیچھے. آ رہے ہیں. تو اور جس کو میں کندھا دے رہا ہوں تو اس ڈولے میں میں بھی ہو سکتا تھا. میں دوسروں کو کندھا دے رہا ہوں، وہ دن بھی آئے گا کہ جب مجھے کندھا دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. اللہ تعالیٰ میں عبرت حاصل کرنے کی. تو قبرستان تو اصل میں اب تو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا. اللہ کے نبی ہر ہفتے قبرستان جایا کرتے تھے، جی ہاں. ہر ہفتے. اور یہ محدثین نے، علماء نے، سب نے مستقل لکھا ہے کہ ہر ہفتے مہینے میں قبرستان جایا کرو. ہم تو صرف اس وقت جاتے ہیں نا جب اپنے کسی کو دفنانا ہو، میں مجھ سمیت، اللہ مجھے ہی معاف فرمائے. جی لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ کبھی کبھی آدمی بس قبرستان چلا جائے اور بیٹھ کے سوچتا رہے، مراقبہ کرے، جی تفکیر کرے کہ یہ ویرانی کی جگہ، یہاں میں نے آنا ہے، اور یہیں قبر کے اندر، اور اللہ معاف فرمائے یہ قبر جنت کا باغ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میری پسلیاں بھی دبا سکتا ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ سانپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے. تو اس کا بڑا اثر ہے ایک وہاں جا کے مراقبہ کرنا اور بیٹھ جانا. مراقبے کا مطلب سوچنا. جی ہاں. اور یہ کرنا کہ میں نے بھی یہاں پر ایک دن آنا ہے. اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے. ہم ابھی بقی گئے مدینہ میں، تو وہ سنت کیا ہے، وہ سنت میں بھی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ قبرستان جانے کا بنیادی مقصد ایصال ثواب ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں قبرستان جانے کا بنیادی مقصد بھی وہی جو آپ فرما رہے تھے، نصیحت. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے شروع میں روک دیا تھا کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا، کہ شروع میں اگر نہ روکتا تو مردوں سے مانگنے لگ جاتے. اب اللہ کے نبی کو خیال ہوا مدینہ آ کر کے عقیدہ صحیح ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگیں گے. آپ نے فرمایا اب قبرستان جایا کرو. کیوں؟ آخرت کی یاد کے لیے. سبحان اللہ. تو اس نیت سے قبرستان جانا، اور جب بھی ہم جائیں اس طرف مراقبہ کرنا. ایک دفعہ میں ایک قبرستان میں تھا، تو یہ جو ڈیفنس کا قبرستان ہے نا فیز 8 میں، تو اس کے ساتھ بلڈنگز بنی بڑی مہنگی. تو ایک صاحب، اب وہ مردہ دفنایا جا رہا ہے، اور ایک صاحب ساتھ کھڑے ہو کے دوسرے کو کہہ رہے ہیں پنجابی میں، اے کنے دا ہے پتہ ہے وہ فلیٹ کتنے کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پلیز کرو. تو میں نے کو کہا کندھے پہ، میں نے کہا تو پتہ ہے اے کنے دا ہے؟ اللہ یہ کتنی کی ہے قبر؟ یہ قبر کھلی کتنے کی ملے گی آپ کو؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بڑا حیران ہو گئے. میں نے کہا اس کی قیمت اعمال ہے بھائی. تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قبرستان میں بھی دنیا داری. اللہ اس غفلت سے ہمیں دور فرمائے. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب، ایک محاورہ عربی کا یاد آ رہا ہے کہ الدنیا یوم وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ. اللہ اکبر. یہ دنیا ایک روز کی ہے اور ہم اس دن روزے سے ہیں. اللہ اکبر. قبرستان میں بھی یہ دنیا داری. اللہ اکبر. اللہ یعنی کیسا وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن. تو صحابہ نے دریافت کیا کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے رسول فرماتے. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں. ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں. ہم مفتی احمد عفنان صاحب کے بڑے شکر گزار کہ آپ نے وقت نکالا اور خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے زحمت فرمائی. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں برے کام سے روکے گا. جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں برے کام سے روکے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.